آپ کے اور لیں گے الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس یقیناً تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے سینوں کی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی رہنمائی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ ہی کبھی کمبخت ٹھہرے گا۔ مالک کا احسان ہے جس مالک نے مجھے اور آپ سب کو اس سعادت سے مالا مال فرمایا کہ چند گھڑیاں میری اور آپ کی بھی اس بابرکت مجلس کے لیے فارغ ہو گئی ہیں، مل گئی ہیں، میسر آ گئی ہیں۔ یقیناً میرے دوستوں بزرگوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا دور ہے۔ میں آپ اس جامعہ میں رہتا ہوں، یہ جو بچہ آپ کے سامنے جس نے تلاوت کی، قرآن مجید مکمل کیا ہے، یہ اسی طرح بچہ ہے جس طرح دیگر بچے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان سخت سردیوں میں بھی اس بچے نے اللہ کے قرآن کے لیے ان سخت سردیوں میں بھی خود کپڑے دھوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو مدرسے میں داخل کرا دیا، یہ کوئی بھی ہمیں نہیں بتاتا کہ وہ کیا کیا تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب صبح میں خود جاگتا ہوں نماز سے پہلے، جب رب توفیق دے دیتا ہے، یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ سب کا تزکیہ نفس ہو جائے، دل پاک ہو جائے، ہمارے دل بھی صاف ہو جائے، ان مدرسوں کی خاطر، ان مدرسوں والوں کے ساتھ پیار کی خاطر ہمارے دل بھی خالص ہو جائے۔ شاید یہ محبت ہماری رب پسند کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یہ بچہ میں آج اور کئی دنوں سے اللہ جب توفیق دیتا ہے تو میں جاگتا ہوں تو یہ بچہ پہلے جاگا ہوتا ہے، رب کا قرآن یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب رب العالمین آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں تو آگے سے رب العالمین، آپ نے یہ سب حدیث سنی ہوئی ہے، آپ کے علم میں ہے، آسمان دنیا پہ رب العالمین آ کر کہتے ہیں حل من مسترزق حل من مستشفع۔ جب یہ سوال کرتے ہوں گے یہ مدارس، یہ تو ایک بچے کی بات میں بتا رہا ہوں، دیگر کئی ایسے بچے ہیں جو ان سخت سردیوں میں بھی خود کپڑے دھوتے ہیں۔ اور یقین جانو، گھر میں بندہ ہوتا ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی یقیناً بچے ہیں، یہ کھانا مجھے نہیں چاہیے، میں نے یہ نہیں کھانا، میری پسند کا کھانا نہیں بنا، یہاں ایک کھانا بنے گا، وہ کھانا ہے تو کھاؤ نہیں تو بھوکے سو جاؤ۔ اللہ، یہ کس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں؟ اللہ کے قرآن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو رب العالمین بھی پھر اس بات کا، میں یہ کہوں اپنی زبان میں، کہ مول ڈال لیتا ہے۔ رب العالمین قدر کرتے ہیں۔ رب العالمین نے کیا قدر کی ہے؟ نبی کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھی قرآن کی تعلیم کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو آسمان کے نوری فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا تو یقین ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے نبی نے فرمایا، مچھلیاں پانی کے اندر دعا کرتی ہیں، چمٹیاں بلوں کے اندر دعا کرتی ہیں۔ میں قربان جاؤں، آج یقیناً اس بچے کا قرآن مجید مکمل ہوا ہے، اس کے جہاں پر قاری صاحب کے لیے خوشی کی بات ہے، اس کے والدین کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی، اور یقیناً ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، اور خوشی ہونی بھی چاہیے۔ کیوں نہ خوشی ہو کہ آج ہمارے اندر وہ بچہ موجود ہے جس نے رب کے قرآن کو اپنے سینے میں سمو لیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن میرا رب بھی اس بات کی قدر ڈالے گا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر طرف عذاب ہوگا، عذاب کی جھلکیاں نظر آ رہی ہوگی، اس وقت سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ آ کر میرے نبی نے فرمایا بادلوں کی طرح آئے گی،
اور اپنے پڑھنے والے کو لے کر چلی جائیں گی، جنت میں چلی جائیں گی۔ ان حفاظ کا کیا کہنا جن کے سینے میں پورا قرآن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لوگ آج ان کی اللہ اکبر حدث رائے کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا رات کو یہ بچہ جاگتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنا سبق یاد کرتا ہے، صبح فجر کے بعد یہ سناتا ہے، اللہ اکبر، پورا دن ان کا رب کا قرآن پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ کیا یہ ماحول اچھا ہے یا دنیا والوں کی باتیں اچھی ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک آدھ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ ہے مدارس کا کردار۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان سے کتنے حفاظ، آگے انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان آ رہا ہے، کتنے حفاظ بیرون ملک جاتے ہیں قرآن مجید سنانے کے لیے، قرآن مجید پڑھانے کے لیے، اور کتنے بیرون ملک سے بچے ہمارے ملک پاکستان میں آتے ہیں مدارس کے پاس پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، علم سیکھنے کے لیے۔ اور مجھے بتاؤ ہمارے انجینئر بھی تو باہر سے آتے ہیں، یا ہمارا کوئی پڑھتا ہے تو باہر بھاگ جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ یہ قرآن والے ہیں، قرآن والوں کے ساتھ محبت کیا کرو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے محبت کرنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدید خواہش ہے کہ میں بدر میں داخل ہو جاؤں، بدر میں جاؤں، لیکن اپنی کمسنی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ تو ایک دن ماں لے کر آ گئی، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا بیٹا جو زید ہے نا، اسے قرآن مجید کی 17 سورتیں یاد ہیں۔ اللہ 17 سورتیں یاد ہیں۔ میرے نبی نے قرآن سنا اور زید کو اپنے قریب کر لیا، اور یہاں تک کتنا قریب کیا کہ میرے نبی نے فرمایا زید میرے لیے یہودیوں کی زبان عبرانی سیکھو کیونکہ یہ دھوکے باز ہے، میرے لیے سیکھو۔ پھر وہی زید بن ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ کے اتنے قریب ہوئے وہی لکھا کرتے تھے۔ اللہ یہ اعزاز کیوں ملا؟ رب کے قرآن کی وجہ سے ملا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے اس طرح قرآن سیکھنا ہو یا پڑھنا ہو یا جانچنا ہو کہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سن لیا کرے۔ اور میں قربان جاؤں، یہ جو کچھ حفاظ کے ہمارے اندر موجود ہیں بڑے عمر کے، آپ جا کر سورہ نساء نکالیں اور سورہ نساء نکال کے اسے دیکھنا، آیت نمبر 41 تک جانا، 41 نمبر آیت تک دیکھنا۔ میرے نبی نے کہا عبداللہ مجھے قرآن مجید سناؤ۔ اللہ اکبر، عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میں کیسے سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں کیسے سنا سکتا ہوں آپ کو؟ تو میرے نبی نے فرمایا عبداللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ اللہ اکبر، قرآن سننا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم بھی کہتے ہیں بچے تلاوت سنا دو، بچہ ایک سے دوسری بات شروع کرے تو دل اکتا جاتے ہیں۔ اور میرے نبی کو کتنا پیار تھا قرآن سے، اللہ اکبر۔ یہ بات میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، جا کے سورہ نساء نکالنا اور 41 نمبر آیت تک دیکھنا، کتنے صفحے بنتے ہیں، کتنے رکوع بنتے ہیں، کتنی لمبی تلاوت ہوگی۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود تلاوت کرنے والے ہوں اور میرے نبی سر نیچے کر کے تلاوت سن رہے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے دامن، صبر کے ضبط ٹوٹ گئے۔ میرے نبی زار و قطار ہونے لگے اور کہنے لگے عبداللہ بس کر دے، اب زیادہ برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل قرآن بنا دے، اللہ ہم سب کو اہل قرآن بنا دے، اس قرآن کو ہمارا شافع بنا دے، قرآن والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری خصوصی مدد فرمائے۔ اور بالخصوص یہ حافظ صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کے لیے مبارکباد ہے، اللہ رب العالمین اس کو بابرکت بنا دے، اپنے والدین کے لیے دین کا عالم باعمل بنا دے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آخر یہ حدیث سناتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری کائنات نفس نفسی کا عالم ہوگا، رب العالمین حافظ قرآن کو اور اس کے والدین کو اعزازات سے نوازے گا۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اللہ اکبر، اگر حافظ قرآن کے والدین کو اللہ اتنے اعزازات سے نوازے گا اس کے پڑھانے والوں کو، تو آپ ذرا خود خیال کریں کہ حافظ قرآن کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان صفوں میں شامل فرما دے، اللہ ہم سب کو ان صفوں میں شامل فرما دے۔ رب کہے گا اقرا ورتق کما کنت ترتل، او میرے بندے قرآن پڑھتا جا
جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں الناس کی سین آئے گی وہاں عالی شان تیرا محل آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا دے۔ خصوصاً دعا فرمائے جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور بالخصوص حافظ صاحب کو اپنے والدین کے لیے، اپنے قاری صاحب کے لیے اور اہل انتظامیہ کے لیے، یقیناً انتظامیہ کی بھی خوش نصیبی ہے، یہ بھی بڑی محنت کر کے دو دو کر کے یہ تمام انتظامات چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائے، مزید اللہ رب العالمین ان کو اخلاص کی دولت سے مال مال فرمائے، آمین یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، ما عرفناك حق معرفته وما عبدناك حق عبادتك۔ یا اللہ یقیناً تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے کہ میرے اللہ یہ مجلس کیوں سجائی گئی ہے، لیکن اللہ ہم بھی اپنی آرزو رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے قرآن کی محبت میں یہاں چند گھڑیاں بیٹھ گئے ہیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ ان کی گھڑیوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ان گھڑیوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ان گھڑیوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ بالخصوص حافظ شہزاد صاحب کو اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ اس بچے کو دین کا عالم و عمل بنا دے، یا اللہ اس بچے کو دین کا عالم و عمل بنا دے، یا اللہ ہم سب کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ دنیا میں جو زندگی ہے یا اللہ وہ خیر و سلامتی والی اور برکت والی عطا فرما، یا اللہ جب موت آئے تو کلمہ شہادت نصیب فرما، اللہ جنت میں جانا ہے اور بغیر حساب و کتاب کی جانا ہے، اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرما دے۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے اللہ جنت خود تجھ سے کہتی ہے کہ اللہ اسے عطا کر دے، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے، اللہ عذاب نار سے محفوظ فرما، یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اہل اسلام کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ملک پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ ملک پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ باطل کا مقابلہ فرما، یا اللہ جتنے موحدین یا اللہ اس مجلس میں موجود ہیں یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے، یا اللہ ان سب کے بچوں کو دین کا عالم بعمل بنا دے، یا اللہ ہم سب کے بچوں کو دین کا عالم بعمل بنا دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ مانگنے کے لیے تو بہت کچھ ہے اور تو دینے کے لیے بھی تیار ہے، یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے عرش عظیم کے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔